اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ بلا کیوں نہیں، من کسبا جس نے کمایا سیئۃً گناہ برائی، وہ احاطت اور گھیر لیا اس کو، احاطت بھی اور گھیر لیا اس کو خطیئتہ اس کی برائیوں نے، فاولئک اصحاب النار تو وہی لوگ ہیں جہنم کے ساتھی، ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ تو یہی لوگ ہیں جنت کے ساتھی، ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے اللہ پاک نے جو ہے وہ ایک شرط لگا دی ہے کہ جو کوئی شخص جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کی گناہ جو ہے وہ اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے وہ جہنم میں ہی رہے گا۔ لیکن سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ کہا کہ سب سے پہلے وہ ایمان لائے۔ تو یہود، پچھلے جو ہمارا کل کا سبق تھا اس میں یہی تھا کہ یہود جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے ان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ صرف نیک اعمال مسلمانوں کے قبول ہوں گے۔ جو کافر ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو بت پرست ہیں، جو زرتشت ہیں، جو دہریے ہیں، جتنے بھی باقی لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ان کا کوئی بھی عمل صالح اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اچھے اعمال کی مقبولیت کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور قرآن مجید کو اللہ کی سچی کتاب جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ایمان والے ہیں جو اللہ کو، قرآن مجید کو اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں ان کے پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت جو ہے وہ مسلمانوں پر ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی سنبھال کر رکھتے ہیں۔ جو کافر ہے دنیا میں تو اللہ رب العزت وہ بھی ظاہر ہے اچھے کام کرتے ہیں، بلکہ مسلمانوں سے تو مسلمان تو صرف پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں، تو باقی لوگ جو ہیں یہود اور نصارہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمیں بتلائے، میں چونکہ آؤٹ آف کنٹری رہتی ہوں تو آپ یقین کریں کہ یہاں پر اسپیشل اٹلی میں جب ہم تھے تو وہاں پر جو وہاں کے رہنے والے تھے وہ صحیح، مجھے کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ اگر یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کو مان لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، تو یہ ان لوگوں کی پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے جو مورل ویلیوز تھیں وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ سٹرونگ تھیں۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا جو ان کے مطلب دفاتر کی جو صورتحال تھی، جو ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ تھی، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بہت مخلصانہ تھے۔ وہ ایک دوسرے کی عزت تکریم، جیسے ہر ایک کو، جس کو جانے نہ جانے اس کو سلام کرنا، اور جو ہے وہ ہر خاص و عام برابر تھا۔ ہر چیز جو اسلام نے ہمیں بتائی، اسلام کے جو احکامات تھے سب ان پر وہ عمل کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہمارے اللہ رب العزت نے جو ہمیں احکامات بتائے ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم نام کے مسلمان رہ گئے، ہم صرف کلمہ گو ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ تو جو نان مسلم جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت چونکہ کسی کی اچھائی کو ضائع نہیں کرتے، اس لیے اللہ رب العزت ان پر مہربان ہے۔ دنیا میں، آخرت جو ہے اس میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی برائی کمائے گا، جو کوئی برا کام کرے گا، تو پھر اس کی برائیاں جو ہے وہ اس کو آگ میں لے کر جائیں گی، جہنم میں لے کر جائیں گی۔ تو یہ جو ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، دین اور ایمان، اللہ پاک کا
جو طرز جو ہے کلام ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے. اللہ رب العزت نے کلام پاک میں جہاں بھی جنت کا ذکر کیا، ساتھ ہی جہنم کا ذکر کیا، جہاں اچھائی کا ذکر کیا، برائی کا ذکر کیا، یعنی کہ ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اگر اللہ پاک عذاب جہنم سے ڈراتے ہیں نا تو ساتھ ہی جنت کی وعید بھی دے دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ گھبرا نہ جائیں. یہ جو نان مسلم جو ہے یہ جو اچھائیاں کرتے ہیں غیر دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں تو اللہ پاک پھر دنیا میں نوازتے ہیں، انہیں دنیا دے کر پھر آخرت سے ان کا حصہ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. ہے تو بہت جو ہے وہ پریشان کن بات ہے اور انہیں شاید اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے، لیکن وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے. تو اللہ پاک کہتے ہیں لیکن یہ چونکہ گناہ کرتے ہیں تو پھر ان کے گناہ جو ہے وہ ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، تو یہی لوگ ہیں جنت کے ساتھی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی کہ آخرت کی زندگی جو وہ ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے دنیا کی زندگی پر آخرت کو کبھی بھی قربان نہ کریں. یہاں پر اگر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جیسے آج کل پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، تو ان سے دل برداشتہ نہ ہو، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. اب سوچیں ایک شخص ہے تو اس کو یہ بتا دیا جائے کہ بھئی یہ تم 2-3 دن کے لیے قید ہے، اس کے بعد پھر تمہیں فری ہینڈ دے دیا جائے گا، تم جو مرضی کرو، کھاؤ پیو، جیسے جی چاہے زندگی کو بسر کرو، عیاشی کرو. تو کیا اس کو قید بھاری لگے گی؟ بالکل بھی نہیں. وہ اس امید پر کہ اچھا بھی 2 دن کے بعد میں نے چھوٹ جانا ہے، وہ سکون سے وہ 2 دن گزار لے گا. لیکن اس کے مقابلے میں کہ ایک ایسا شخص جس کو 2 دن کے لیے فری ہینڈ دے دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ بھئی جو چاہو تم کر لو، اور 2 دن کے بعد تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ قید کر لیا جائے گا، تو وہ جو 2 دن کے لیے اس کو چھوٹ ملی ہوئی ہے نا، وہ ان 2 دنوں کو بھی جو ہے وہ انجوائے نہیں کر سکے گا، اس سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکے گا. تو یہی حال جو ہے یہ مومن کا اور کافر کا ہے کہ اللہ پاک نے کافر کو چھوٹ دی ہوئی ہے، وہی تم دنیا میں رہ لو، جیسے چاہتے ہو رہ لو، اس کے بعد تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ قید کر لیا جائے گا. اور مومن جو ہے اس کو اللہ نے کہا کہ یہ 4 دن جو ہے یہ پریشانیوں میں اور آزمائشوں میں گزار لو. کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، اس کو برداشت کر لو. اس کے بعد تمہارے لیے ایسی خوبصورت جنت میں نے سجا کے رکھی ہوئی ہے، اور ہم فیہا خالدون، تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب یقین کریں یہاں پہ مطلب لوگ اتنے خوبصورت جو ہیں وہ ہوتے ہیں. کبھی کبھی مجھے دیکھ کے خیال آتا ہے کہ اللہ اتنے پیارے پیارے دنیا مخلوق اپنی بنائی اور یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. دکھ بھی ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی جادو کی چھڑی گھمائیں اور سب کے سب جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں. آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ پل صراط جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے. جو نان مسلم ہے وہ ان کا پل صراط پہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. پل صراط جو ہے یہ صرف اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے کہ وہ پل صراط کے اوپر سے گزریں گے. جو غیر مسلم ہیں، جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں، جو دوسری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ جہنم میں نیچے سے ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ انہیں ڈال دیں گے. اور پل صراط پر سے جو مسلمان گزریں گے اور جن کے اعمال بہت اچھے ہوں گے وہ اس کو پار کر لیں گے، جن کے نہیں ہوں گے اور ان کے اعمال جو ہے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے، اور اللہ پاک ہماری چھوٹی نیکیوں کو بھی بڑا کر کے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جن کی نیکیاں جو ہیں وہ کم ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی، تو وہ گر جائیں گے، پھر وہ اپنے جو اعمال ہیں ان کی سزا بھگت کے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو اس سے نجات دے دیں گے. جیسے کہ ہم نے پچھلے آیت مبارکہ میں دیکھا تھا کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کو نکال لیں گے وہاں سے اور پھر جنت میں داخل کریں گے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ایسا ہی بنائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کا صحیح طرح سے حق ادا کر سکیں، اور اللہ پاک ہم سب کو اصحاب الجنہ میں داخل فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اگر ہم سے کوئی غلطی بھول چک ہوتی ہے تو آپ ساتھ ہی توبہ کر لیا کریں. جب اللہ پاک توبہ قبول کرتے ہیں تو پچھلے سب گناہ جو ہیں وہ ریز کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، پھر آگے سے نیا
جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو پچھلی توبہ کر کے تو پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ اس کے بعد جو ہمارا نامہ اعمال ہے اس میں پھر برائیاں جو ہیں وہ نہ ہو, اور اللہ پاک ہم سب کو برائیوں سے محفوظ و معمون رکھے. تھوڑی سی کوشش کرنے کی بات ہے کہ جو ہے وہ ہم کوشش کریں. باقی تو ظاہر ہے فطرت انسان کی ایسی ہے کہ اس کی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں, لیکن جیسے ہی غلطی ہو ساتھ ہی معافی مانگ لے, جیسے ہی غلطی ہو ساتھ ہی معافی مانگ لے. لیکن اس برتے پر گناہ مت کریں کہ اس کے بعد ہم معافی مانگ لیں گے. جو گناہ اس نیت سے کیا جائے کہ اس کے بعد معافی مانگ لیں گے, اس کی پھر اللہ پاک کے ہاں بہت, اللہ تو خیر چاہے تو معاف کر سکتے ہیں, لیکن اس برتے پر گناہ کرنا, چھوٹا گناہ کرنا, چھوٹا گناہ بھی اس گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے گناہ جو ہے وہ نہ کیا کرے. اللہ پاک مجھے, آپ کو, ہم سب کو, ہمارے بچوں کو اور ہمارے معاشرے میں جتنے بھی بچے ہیں سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے, برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.